سورہ بقرہ کی اہمیت اور فضیلت، نورید فاطمہ صاحبہ۔ جی انا، ہم بات کر رہے تھے سورہ فاتحہ کے نور اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے نور سے متعلق۔ اس کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ یہ وہ نور ہے جو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سے عطا فرمایا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ اور سورہ بقرہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو قرآن پاک میں سب سے لمبی طویل ترین سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی جو ایک آیہ کریمہ ہے وہ سب سے طویل ہے۔ اس میں جو عظیم ترین آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ لیکن دنیا میں جتنے بھی جادوگر ہیں، قرآن تو کہتا ہے دس از اوپن چیلنج کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوگا، لیکن بعض جگہ جادو اس طرح کالا جادو کیا جاتا ہے کہ کسی وقتی طور پر ان کو جو ہے وقتی مفادات ملتے بھی ہیں، لیکن دنیا بھر کے جادوگر اکٹھے ہو کر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کو ہمیں اپنی زندگی اور اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ اور پھر جب ہم دیکھیے بات کرتے ہیں آخری 2 آیات، معذرت، پڑھنے کا طریقہ کار بتا دیں، کیا ہر روز اس کو پڑھنا ہے؟ جہاں پر جنات کا اسیب کا سایہ ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، کالا جادو ہوتا ہے، سخت جادو ہوتا ہے، وہاں پر ہم اس کو روزانہ پڑھنے اور اگر پڑھ نہیں سکتے تو سننے کے لیے کہتے ہیں۔ اور اب تو انا کوئی مشکل نہیں ہے، قاری السدیس اور دیگر جو ہمارے عظیم قراء حضرات ہیں ان کی آواز میں پڑھی ہوئی سورہ بقرہ 58 منٹس، 1 گھنٹہ اس کے اندر جو ہے وہ تلاوت ہم فاسٹ کر کے سن سکتے ہیں۔ اور اس کو اگر مزید آپ تیز کر کے سن لیں تو اس سے بھی کم وقت میں، لیکن میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ 1 گھنٹے میں جو پڑھی گئی ہے آپ اس کو سنیں اونچی آواز سے گھر میں لگا کر۔ جادو، حسد، ٹونا، جنات، اسیب، اس گھر میں کوئی نیگیٹو چیز رک نہیں سکتی۔ حتیٰ کہ یہ عرب کا ایک ماضی قریب کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی جو ہے اس کے اوپر دنیا کے عظیم ترین جادوگر نے جب جادو کرنے کی کوشش کی تو وہ جادو کارگر نہیں ہوا۔ پھر وہ جادوگر پکڑا گیا اور سعودی گورنمنٹ نے جب اس کو پوچھا کہ تمہارے سزائے موت سے پہلے آخری خواہش کیا ہے، تو اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ جس لڑکی کے اوپر میں جادو کیا تھا اس سے پوچھیں یہ پڑھتی کیا ہے، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ میرے بھی جادو کا توڑ اگر کسی چیز میں ہے تو کیا ہے۔ اور اس لڑکی نے بتایا کہ سورۃ البقرہ کی میں عامل ہوں، یعنی میں روز اس کو پڑھتی ہوں۔ تو دنیا کا سب سے بڑا جو جادوگر ہے وہ ہینڈز اپ ہو جاتا ہے سورہ بقرہ کے سامنے۔ اب جب اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں آیت الکرسی کی، تو آیت الکرسی وہ عظیم ترین آیہ کریمہ ہے، سب سے طویل آیہ کریمہ بھی اسی کے اندر ہے، وہ آیت الکرسی نہیں ہے، اکثر لوگ اس کو جوڑتے ہیں، لیکن سورہ بقرہ کے اندر جو آیت الکرسی ہے اس کے اندر 17 دفعہ اللہ رب الکریم کی شان کا ذکر ہے۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیے کہ اس کو پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ بہت معروف ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلے کے ایک ڈھیر کے اوپر مسجد نبوی میں وہ آیا اور وہ زکوٰۃ کے لیے تھا، بعض نے کھجوریں لکھا، بعض نے غلہ لکھا، وہ اس کے اوپر مامور تھے حفاظت کے لیے کہ رات کو آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اب وہ پہلی رات میں شیطان ایک بزرگ کے شکل میں آیا، بزرگ جن کی شکل میں، اور اس نے آ کر کچھ کھجوریں نکالی۔ آپ نے جب اس کو دیکھا اور اس کو پکڑا تو اس نے کہا کہ میں غرباء کے لیے لے کر جا رہا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا اگلے دن وہ پھر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا جو ان کو عطا فرمائی تھی وہ پڑھ رہے تھے، اس سے وہ جب اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوا تو آپ نے کہا کہ آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تو کل بھی لے گیا تھا۔ تیسرے دن پھر آیا، اس دن بھی اس نے رونا دھونا کیا اور آپ نے چھوڑ دیا۔ جب تیسرے دن آیا تو آپ نے فرمایا کہ آج تو میں تجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فجر پہ لے کر ہی جاؤں گا اور میں تجھے باندھوں گا۔ اس نے کہا اگر میں تجھے ایک بہت بڑا خزانہ دے دوں اور بہت بڑا تحفہ دے دوں تو کیا تم مجھے چھوڑو گے؟ آپ نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا کہ اگر کوئی کسی چیز کے اوپر آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کو کوئی مخلوقات میں سے چیز شر نہیں پہنچا سکتی۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ نے جا کر وہ واقعہ ارشاد فرمایا، عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا۔ تو آیت الکرسی وہ آیت ہے کہ جو اللہ رب الکریم کو بہت پسند ہے اور اس کو آیات حفاظت میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ دن کے آغاز میں اور ایک مرتبہ دن کے اختتام پر جو پڑھ لیتا ہے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کھلے میدان کے اندر 21 مرتبہ اگر کسی چیز کے اوپر پڑھ لیا جائے تو وہ مال بھی چوری نہیں ہوتا، اس پر ڈاکہ نہیں ڈلتا، اور پھر
توکل کے البتہ یہ چیز جو ہے وہ اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھنا چاہیے اور پھر یہ آیات پڑھنی چاہیے، پھر اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اور ہر نماز اور خاص طور پر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ مرنے کے بعد فوراً وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کھڑی ہے، یعنی جس وقت اس کی روح نکلے گی وہ اگلے پاؤں میں جنت میں ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ صرف نماز کے بعد، خاص طور پہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو سیدھا راستہ جنت کا ہے۔ سبحان اللہ۔